ناظرین 14 مارچ کو احمدیوں کے خلاف مجوزہ فساد کا بھانڈا مکرم احمد نورانی صاحب نے پھوڑ دیا۔ یہ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ فیکٹ فوکس کے بانی جو ہیں مکرم احمد نورانی صاحب پاکستان کے تحقیق کرنے والے معروف صحافی ہیں۔ ہم ساری باتیں ان کے منہ سے آپ کو سناوائیں گے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جو اندر کی خبریں نکال کر افشا کرتے رہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ کافی شہرت بھی رکھتے ہیں۔ پاکستان میں بلاس فہمی قانون کا جس طریقے سے ظالمانہ استعمال کیا جا رہا ہے اس کا انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اب 14 مارچ کو اس قانون کو غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف عدالتوں میں جو تحقیقی فیصلے ہونے والے ہیں، ان امور سے عوام و خواص کی توجہ ہٹانے کے لیے 14 مارچ کو احمدیہ کارڈ کھیلنے کی ایک تیاری کی جا چکی ہے۔ چنانچہ احمد نورانی صاحب نے اس سازش جس کے تحت احمدیہ کارڈ کو کھیلنے کی سازش کی گئی ہے، اس سازش کا بھانڈا بھی احمد نورانی صاحب نے پھوڑ دیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں ان کی زبانی اب خود ہی سن لیں۔ ناظرین، ہوا یہ ہے، لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ اب جب راؤ عبدالرحیم بلاسفیمی بزنس گروپ کا سربراہ عبداللہ شاہ قتل کیس میں فیکٹ فوکس کی رپورٹنگ کے ذریعے مکمل طور پہ پھنس گیا، تمام شواہد سامنے آ گئے، تو اب اشتعال پھیلانے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے تو ایک انفارمیشن لیک ہوئی جس کے ذریعے 13 فروری کو انفارمیشن لیک ہوئی، 14 فروری کو پورے ملک میں ایک طوفان برپا کیا گیا، عدالتوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، جیو نیوز پہ حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر اشتعال پھیلایا گیا کہ پورے ملک میں آگ لگ جائے گی۔ پوری کاز جو ایک چل رہی تھی جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بلاسفیمی والی، وہ پوری کاز ڈیمیج ہوئی۔ لیکن نئی رپورٹ ہم نے پورے ٹائم پہ پورے فیکٹ کے ساتھ رپورٹ کی۔ اب جب پتہ لگا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں چاروں طرف سے، تو اب یہ ساری پراکسیز مل کے اکٹھی ہیں اور کر کیا رہی ہیں؟ وہ یہ رہی ہیں کہ وہ جو کمیشن بنانے کے حوالے سے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ حکومت اس کو کنسیڈر کرے کہ کمیشن بنائے، کیونکہ یہ جھوٹے کیسز ہیں۔ اب فیکٹ فوکس کی رپورٹ میں انڈینائبل ایویڈنس سے ثابت ہو گیا کہ کس طریقے سے توہین رسالت کے کیس بنائے جاتے ہیں۔ ایک باپ کے خلاف جو اپنے بیٹے کے قتل میں مدعی ہے، اس کے خلاف کیس بنایا گیا۔ سب ثابت ہو گیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، سب فساد ہے، اور یہ گروہ کو اب پکڑا جانا چاہیے۔ اور یہ قتل، اصل بات جو سب سے اہم بات ہے کہ قتل ایک بندہ نہیں کرتا نا۔ ابھی تو پولیس صرف راؤ تک پہنچی تھی تو انہوں نے باپ کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ کر کے اس کو ڈرا دھمکا کے اس سے بیان لے لیا۔ اب اگر پولیس تفتیش جاری رکھتی تو بلاسفیمی بزنس گروپ کے باقی لوگوں کے نام بھی صاف ظاہر ہے تفتیش مکمل ہونے پہ ہی سامنے آنے تھے، اور اب آئیں گے بھی صحیح جب پولیس تفتیش کرے گی۔ یہ سب لوگ اس قتل میں مارے جاتے ہیں، انہوں نے بہت ظلم کیا، ذبح کیا ایک سید زادے کو۔ تمام شواہد رپورٹ ہو چکے ہیں، پولیس کی انویسٹیگیشن ہے، صرف کوئی فیکٹ فوکس کی تحقیقات نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ 14 مارچ کو ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یاد رکھیے گا تاریخ، اس کمیشن کے حوالے سے ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ اب چونکہ وہ عبداللہ شاہ قتل کیس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے معاملے کو ایسا رنگ دینا چاہتے ہیں کہ آگ لگے، فساد پھیلے، تو وہ کر کیا رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کوئی ختم النبوت کا مسئلہ ہے، یہ قادیانی لابی ہے، آپ اسلام آباد آئیں، ہم بھی کمیشن بنے گا تو کھل کے بات سامنے آ جائے گی کہ اگر کیس صحیح ہے تو صحیح ہے، اگر غلط ہے تو غلط ہے۔ جو غلط کیس کس طرح بنائے گئے آپ کو فیکٹ فوکس نے ثبوت دے کے بتا دیا۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ جو کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں اس کو بند کیا جائے، وہ کیسز تو چلیں گے، وہاں تو ایویڈنس ہوگا، ثابت ہوگا تو ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ کی بلاسفیمی والے مسئلے سے بات نہیں کر رہا۔ کمیشن نے صرف جو غلط پروسیجر فالو کیا گیا اس کو ایگزامن کرنا ہے، کہاں کہاں فراڈ ہوا ہے، کیسے کیسے عامر شاہ صاحب کے خلاف FIR توہین رسالت کی ہوئی جو اپنے بیٹے کے قتل کے کیس میں مدعی تھے۔ کمیشن نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جناب، جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب اور راؤ عبدالرحیم صاحب، یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کمیشن نے۔ تو 14 مارچ کو ناظرین اسلام آباد میں فساد برپا کرنے جا رہے ہیں، جو بھی جیو نیوز میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہ فساد کی بنیاد رکھی گئی، وہ اب 14 مارچ کو ناظرین برپا ہوگا وہ فساد، اور وہ فساد اب عبداللہ شاہ قتل کیس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، کیونکہ شواہد سامنے آ گئے تاکہ اب لوگوں کے اندر اشتعال پھیلایا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ یہ تو بڑی جو ہے نا وہ کوئی گستاخی ہوئی ہے، اور گستاخی کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ جو کیسز بلاسفیمی کے رجسٹرڈ ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، وہ کیسز میں ٹرائل چل رہا ہے وہ چلے گا، کوئی اس کو نہیں روک رہا۔ آپ کے کمیشن نے جو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو غلط چیزیں ہوئی ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ان کو پن پوائنٹ کرنا ہے۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ عامر شاہ صاحب کے خلاف جو FIR ہوئی تھی اس میں قتل کا حصہ ہے مدثر شاہ، ان کو گرفتار ہونا ہے اور ان کے خلاف چیز ہونی ہے۔ تو یہ انہوں نے رنگ دینے کی کوشش کی جی، یہ کوئی ختم النبوت کا مسئلہ ہے، اور یہ جوائن کرنے کی کوشش کی کہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ یہ جو لڑکے جن کے اوپر بلاسفیمی کا ایلیگیشن ہے، جو جھوٹے انہوں نے الزامات لگائے ہوئے ہیں نوجوان بچوں پہ، پڑھے لکھے بچوں کے اوپر، تو یہ قادیانی لابی کے لوگ ہیں۔ تو جو بلاسفیمی کے وکٹمز ہیں ان کی فیملیز اکٹھی ہیں، ان کا پورا ایک گروپ ہے اور وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ سارا ڈیٹا کمپائل کیا انہوں نے، فیکٹ فوکس کے پاس بھی وہ تمام ڈیٹیل موجود ہیں، اور ان ڈیٹیل کے مطابق کل کے دن بلاسفیمی وکٹم کی فیملی نے جو وہ اکاؤنٹ چلاتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ، اس سے انہوں نے جاری کیا کہ جی اس میں سے جو 46% سے زائد لوگ ہیں ان کا تعلق، جو الزام لگا نا ختم النبوت کا، اور ان کا پاکستانی میں یہ طریقہ ہوتا ہے، ہم شریف فیملی کے خلاف سٹوریاں کرتے ہیں، شریف فیملی نون لیگ والے کہتے ہیں یہ قادیانی ہے جی، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ احمدی کمیونٹی جو ہے وہ آلریڈی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی ہے، ان کو آئین کے اندر بھی لکھ دیا، سب کچھ بھی کر دیا، پھر بھی ان کو جینے کا حق بھی نہیں دیتے۔ لیکن کرتے کیا ہیں کہ جو بندہ بھی ان کو جھوٹا ثابت کرے، جب بھی یہ قتل کے مقدمے میں پھنس جائیں، کسی بھی چیز میں پھنس گئے، تو اگلے بندے کو قادیانی بنا دیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ان کو قادیانی بنایا۔ انہوں نے کل پوری ڈیٹیل جاری کی، انہوں نے کہا جی ہمارے جو وکٹم اندر ہیں، آپ نے جھوٹے کیسوں میں ٹریپ کر کے لڑکیوں کے ذریعے پھنسا کے اندر کیے ہوئے ہیں، ان میں سے 46% بریلوی ہیں، 36% مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، 7-8% جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں، کچھ اہل حدیث ہیں، چند کرسچن ہیں۔ قادیانی یا احمدی کمیونٹی سے بلانگ کرنے والا کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ ان کا جھوٹ پہ جھوٹ پکڑا جا رہا ہے۔ اور یہ اب ناظرین خبر یہ تھی کہ 14 مارچ کو جبکہ کمیشن کے حوالے سے فیصلہ ہونے جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت اہم کیس ہے، اس کے اندر یہ اسلام آباد کے اندر لوگوں کو بلا رہے ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً اس دن لوگ بھی نکلیں گے، پاکستانی بھی نکلیں گے۔ اب وقت ہے کہ ہم نکلیں اور ان کا سر کچل دیں، ان لوگوں کا جو ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک خون خوار شخصیت کی ذات کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ خون خوار شخصیت ہے، جو اس کی بات کرے گا گلے کاٹ دو، گردنیں کاٹ دو، سب تن سے جدا کر دو۔ ہمارے نبی تو محبتوں کی علامت تھے، ہمارے نبی تو جو دین لے کے آئے وہ محبتوں کا دین تھا، وہ پیس کا دین تھا، وہ ریلیجن آف پیس تھا۔ ایسے لوگوں کو جب تک معاشروں سے ختم نہیں کیا گیا، دنیا کے اندر ٹیررزم ختم نہیں ہو سکتی۔ 14 مارچ کو یقینی طور پہ جو ریاست ہے وہ بھی ہوش کے ناخن پکڑے گی اور ان لوگوں کا سر جو ہے وہ کچلے گی، اور جو عبداللہ شاہ قتل کیس ہے اس کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملات آگے چلیں گے۔ کمیشن جو ہے وہ جو فائنڈ آؤٹ کرے گا، جو فائنڈنگ کرنی ہے وہ کرے گی۔ جو بلاسفیمی کیسز ہیں وہ تو کیسے چل رہے ہیں عدالتوں میں۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔